اردو ادب سے وابستہ کئی بڑی ہستیاں اس وقت ہال میں موجود ہیں اور کچھ ہستیوں کا انتظار ہے، وہ بھی تشریف لائیں گی۔ بات اردو ادب کی ہو تو اس میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور یہ خواہش رہتی ہے ہمیشہ کہ ان سے کبھی ملتے، کبھی انہیں دیکھتے، روبرو ہوتے، کچھ سوال ان سے کرتے، کچھ ان سے سنتے، لیکن یہ خواہش بہت سو کی پوری ہوتی ہے اور بہت سو کی نہیں بھی ہوتی۔ لیکن بنات کا پلیٹ فارم، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ایسا پلیٹ فارم ہم سب کو نصیب ہوا ہے کہ ہم سب اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن باتیں کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور کبھی کبھی فنکشن منعقد کر کے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی جب ہم نے بنات کے سالانہ ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اس سال ہمیں جو شخصیت نظر آئی وہ مسرور جہاں صاحبہ کی تھی اور ان کے پیروں میں کافی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائی۔ ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے۔ ان کی نواسی سائرہ موجود تھیں اور انہوں نے ان کے بہاف پہ وہ ایوارڈ لیا تھا۔ میری درخواست ہے سائرہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر صادق صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان۔ پروفیسر صادق صاحب، آپ سے میری درخواست ہے پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انجم عثمانی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور بنات کی صدر محترمہ نگار عظیم صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اردو دنیا میں یہ کے بعد دیگرے جو غم کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے دل اداس ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بس اب ایک اور تارا ٹوٹا۔ آج بھی آپ سب کو معلوم ہے، جیسا کہ صبح صبح خبر آئی ہے کہ شاہد ماحولی صاحب بھی ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس پروگرام میں چونکہ یہ تعزیتی جلسہ ہے، میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جنہیں بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہو وہ 2 سے 4 منٹ کا وقت لیں اور جو بھی ان کے تاثرات ہیں وہ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتی ہوں رخشندہ روحی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور شروعات کریں اس جلسے کی۔ رخشندہ روحی۔ بڑا مشکل ہے ویسے شروعات کرنا، لیکن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات ہمارے سینئر رائٹرز کے لیے میں کہوں گی کہ میں جو بھی کچھ کہوں گی تھوڑا سا مجھے معلوم ہے، جتنا میری ملاقات ان سے ہوئی اور مجھ سے بہت ساری باتیں ہم لوگ فون پہ ان سے کرتے تھے، اسی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ یہ جون کے مہینے میں پچھلے سال 2018 میں ذاکر باغ میں ایک چھوٹا سا گھر میں ایک جلسہ کیا گیا تھا جو صبا بشیر صاحبہ نے کیا تھا، اور وہاں سائرہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ مسرور جہاں کے پاس میں دور سے دیکھتی رہی کیونکہ بچپن سے ان کی کہانیاں، افسانے، ناول پڑھے۔ بڑا ایک تجسس تھا کہ وہ شخصیت کیسی ہوں گی جو اتنے بے تکان ناول اور افسانے لکھتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری امی بھی بہت افسانے پڑھتی تھی اس وقت، اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت ہی چھوٹی ہوں، لیکن تب بھی مجھے لگتا تھا کہ میں جب سے پڑھنا شروع کیا تھا، میں نے اردو کو جوڑ جوڑ کے پڑھتی تھی، تب سے میں نے ان کو پڑھا ہے۔ تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے سلام کیا، تو میں نے کہا کہ میرا نام رخشندہ ہے، تو کہنے لگی ہاں تمہارا نام رخشندہ روحی اور اب تم نے مہدی بھی جوڑ لیا ہے ساتھ میں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی تم سمجھتی ہو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تم نے اپنا نام بڑھا لیا ہے۔ اور وہ بڑا مذاق میں مجھ سے کہنے لگی بھائی یہ کون ہے جس کا نام لگایا تم نے؟ تو میں نے کہا نہیں آپا کوئی نہیں ہے، یہ میرا خاندانی نام ہے، اور پہلے نہیں لگاتی تھی لیکن اب میں نے لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک دم بھری محفل میں مجھے پہچانی اور بڑے قریب بٹھا کے باتیں کرتی رہی مجھ سے۔ بڑی ان کی باتیں ایسی تھی کہ ابھی تک مجھے خیال نہیں آتا کہ وہ نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپا ہم ایک پروگرام کریں گے اور آپ اس میں تشریف لائیں۔ کیسے کر کے ہم لوگوں نے کوشش کی، اور یہ دیکھیے کہ اسی مہینے میں پچھلے سال 7 سپٹمبر کو ہم نے جامعہ میں ایک پروگرام کیا تھا جس کا جو بینر تھا اس پہ جلسہ تہنیت لکھا تھا اور اسی طرح کی تصویر بنی تھی، لیکن آج 1 سال اور تقریباً 22 دن کے بعد ہم یہ جلسہ منا رہے ہیں کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ زندگی کچھ ایسی ہی ہے، کیا کر سکتے ہیں، کچھ مشکل ہے کچھ بھی کہنا،
اور اس جلسے میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جن کو میں نے نہیں بلایا تھا وہ بھی آئے تھے. صرف یہ سنا تھا کہ مسرور جہاں صاحبہ کے لیے ایک پروگرام ہو رہا ہے اور جہاں جہاں اردو والوں کو جس جس گروپ سے جانکاری ملتی چلی گئی اور لوگ آتے رہے اور تقریباً 60-65 لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے. جبکہ میری کوئی اتنی بساط نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں اور لوگ چلے آئیں. ظاہر ہے کہ وہ مسرور آپا کے نام پر لوگ آئے تھے. تو ان سے میں نے جو بات سیکھی, جو مجھے انسپریشن ملی, وہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز بڑا نہیں کر سکتی. نہ گروپ بڑا کرتا ہے, نہ پیسہ, نہ کسی کا سر پہ ہاتھ, نہ کوئی ایوارڈ. صرف ہماری تخلیقات ہمیں بڑا کر سکتی ہیں. ان کی تخلیقات اتنی عظیم ہیں کہ آج بھی پڑھنے پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک دم تازگی کا احساس ہوگا. میرے سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی کہانی ہے. میں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری کہانی ہے. ابھی سائرہ سے میری جب بات ہوئی ان کے انتقال کے 2 دن کے بعد, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک انٹرویو ہمارا ہوا تھا, نعمان شوق صاحب نے اسی وقت جیسے ہی سنا تھا تو ہمیں فون کیا اور سائرہ سے میری بات کرائی اور مجھ سے کہا کہ سائرہ کو لے کے آپ فوراً ریڈیو اسٹیشن چلے آئیں. اور ہم لوگ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے اور ایمرجنسی میں وہ انٹرویو لیا گیا. اور وہ آپ نے ابھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ سنوائیں, تو نعمان صاحب نے دوبارہ نشر کیا تھا, جس کو شاید بنات کے گروپ پہ بھی ڈالا گیا ہے. آپ سنیے گا اس کو. اس میں جو خاص باتیں ہماری ان سے ہوئی, میں نے بہت بار ان سے کہا کہ آپا یہ جو آپ اتنی رومانٹک کہانیاں لکھتی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن وہ ایسا بج بج کے نکلتی رہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا بالکل بھی. تو ان کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی پروقار شخصیت تھی, کبھی انہوں نے اپنے وقار کو ایک, آج تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہلکی سی سلوٹ ہم ہی جاتی تھی لکھنؤ میں. جہاں تک میں لوگوں سے میری بات ہوئی, لکھنؤ میں گئی تھی کچھ دنوں پہلے, تو انہوں نے کہا کہ مسرور جہاں کو ہم نے ایک خاص عمر میں آنے کے بعد دیکھا ہے کہ یہ مسرور جہاں صاحبہ ہیں. نہیں تو ہم کو لگتا تھا کوئی پردے دار خاتون ہیں, کوئی ہوں گی بھائی, بہت سارا کچھ لکھتی ہیں. تو میرا یہی ماننا ہے کہ نہ فیشن, نہ خوبصورتی, نہ حسن, نہ سراپا, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری تخلیق, ہمارا انداز لکھنے کا, بس وہی لوگوں کے گھروں میں, دلوں میں رہتا ہے. اور یہی سب کچھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے. میں تھوڑی سی 2-4 لائنیں اس لیے پڑھوں گی کہ جب میں نے ان کو بلایا تھا 7 سپٹمبر کو, تو انہوں نے میری کہانی کے لیے بہت سارا اپنی لکھائی میں کچھ لکھا تھا جو ان کی رائٹنگ ہے یہ, لیکن اس دن بہت دیر ہو گئی تھی اور آپا اس کو پڑھ نہیں پائی تھی. تو اجازت ہو تو میں 2 لائنیں پڑھ دوں اس لیے. انہوں نے لکھا ہے کہ رخشندہ روہی کی افسانہ نگاری کا منفرد انداز, یہ اس کا ایک ہیڈنگ ہے اس کا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے کہانی ماں کی لوری کی صورت میں بچے کے کان میں رس کھولتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, نانی اور دادی کی سنائی ہوئی کہانیاں اس کے شعور کو بالیدگی بخشتی رہتی ہیں. رخشندہ روہی کے بقول وہ بچپن سے ہی کہانیاں بنتی رہیں. بہت زیادہ بڑا ہے, میں چھوٹا کر دیتی ہوں. کہانی ایک آرٹسٹ کے شاہکار کی صورت میں ابھرتی ہے اور اس کا عنوان بھی منفرد ہو سکتا ہے, مگر ایک شاخ نہال غم اس کہانی کا عنوان ایک عجیب و غریب کہانی کی طرف مجھے لے جاتا ہے. ان کا اسلوب عام روش سے کچھ ہٹ کر ہے اور بہت ساری تعریفیں میری کی ہیں انہوں نے, اور پس آخر میں مجھے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ان کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جو میرے لیے بڑی معنی رکھتی ہے. بہت ایموشنل ہوں میں اس وقت اور زیادہ مجھے بولنا مشکل ہوگا. میں چاہوں گی کہ کوئی اور یہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو تشریف لائیں. ایک بات اور ہے جو میں بھول گئی ہوں اس وقت, 65 ناول اور 400 سے زیادہ کہانیاں جو انہوں نے خود بتایا تھا, اور ان کی عمر 82 سال ہوئی تھی. تو اگر 17 سال میں کہانیاں لکھنی شروع کی تھی, مطلب ناول یا کہانی, شاید اس سے پہلے لکھنی شروع کی تھی 13 سال میں, تو اگر ہم اس کو تقسیم کریں, اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ 1 سال میں 1 ناول اور 4 کہانیاں لکھتی ہیں وہ. تو کیا کوئی لکھ سکتا ہے ہم میں سے 1 سال میں 1 ناول اور 4 کہانیاں؟ اوسط پڑتا ہے اس طرح کا. اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو کہانیاں لکھی تو اپنے نام سے نہیں لکھتی تھی, کسی اور نام سے بتایا تھا, شروعات میں کسی اور نام سے لکھتی تھی, کیونکہ تھوڑا معیوب تھا اس وقت عورتوں کا لکھنا, اور پردے دار خاتون تھی. تو مطلب انہوں نے اپنے خاندان کو اتنا زیادہ اہمیت دی تھی ہمیشہ, اس کے باوجود ان کا اتنا نام ہے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ آج کے زمانے میں شو بزنس ہے, سب آگے ادھر ادھر بھاگنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کی طرح ہم کوشش بھی کریں اور صرف لکھنے پہ اپنا سارا ذہن مرکوز کریں
तो आगे जाना यकीनी है मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रक्षन दरोड़ी साहिबा। अब मेरी दरख्वास्त है हक्कानी उल कासमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसरूर जहाँ साहिबा के इंतकाल से यकीनन बहुत दुख हुआ। उर्दू फिक्शन का एक बड़ा नाम, जिन्हें पहचानने में ज़रा ताख़ीर हुई। दरअसल उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे, बहुत सारे नावल थे, लेकिन जो तनक़ीदी हवाला में उनका नाम शामिल नहीं रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक किताब आई थी जो साहित्य अकेडमी से शाये हुई, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ उर्दू लिटरेचर, वो मेरे ख़्याल से 1000 सफ़हात पर मुहित थी। तो मैंने उसमें बहुत सारे नाम देखे जो ख़वातीन के थे। तो मेरे ख़्याल से 25 नाम ऐसे थे जिनका किसी भी मजमूए में या किसी भी तनक़ीदी हवाले में ज़िक्र नहीं होता है। और मैं देखा कि मसरूर जहाँ के बहुत सारे अफसानों के, मतलब अफसानी मजमूए के और नावलों के नाम दर्ज थे, लेकिन मैंने उसी वक्त महसूस किया कि जो ख़वातीन हैं जो लिख रही हैं, और इनमें बेशतर ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने समाजी और सियासी और दूसरे तरह के नावल लिखे हैं, आखिर ये गुमशुदा ख़वातीन जो हैं इनको भी मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है। और उनमें एक अहम नाम मसरूर जहाँ साहिबा का था। मसरूर जहाँ साहिबा जब पिछले साल बरस आई थी और उनके जलसा तहनीत किया गया था, तो उसी वक्त उनसे मुलाकात हुई और उनके बारे में बड़ी अच्छी मालूमात मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी फिक्शन निगार जिन पर बाहर के ममालिक में रिसर्च हुआ, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, हाँ ताजिकिस्तान में उनके ऊपर एक PhD का मकाला लिखा गया। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में मकाले लिखे जाते हैं जहाँ मसरूर जहाँ पे कुछ लिखा गया हो, मतलब बाज़ाब्ता लिखा गया हो। तो बहरहाल एक बड़ी अफसाना निगार थी। और मुझसे उनकी एक ख़ास बात यह थी कि जब मेरी बेटी अनीका का इंतकाल हुआ, मेरे ख्याल से 2 सितंबर को, तो 3 या 4 सितंबर को उनका टेलीफोन आया। बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, कह रही थी कि मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कैसे ताज़ियत दूँ और तुम कैसे इस गम के इस पहाड़ को बर्दाश्त करोगे। और बहुत मोहब्बत भरे लहजे में उन्होंने बात की थी। और मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी उनका इंतकाल हो जाएगा। आवाज़ में इतनी खनक थी और बिल्कुल एक ज़रा भी मायूसी आवाज़ में नहीं थी। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की थी। उसके अलावा जब भी अवधनामा में मेरा मजमून शाया होता था तो बहुत हौसला अफजाई करती थी। ये उनकी बड़ी खूबी थी, एक बड़ी फनकार थी कि जो अपने छोटों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती थी। उन्हें कोई भी मजमून मेरा छपता था उनका टेलीफोन ज़रूर आता था। तो उनसे बहुत सारी यादें वाबस्ता है। और उन्होंने अपनी 2 किताबें भी मुझे भिजवाई थी और शायद उन्हें मेरे तबसरे का इंतज़ार भी था। मुझे बहुत अफसोस है और मैं बहुत ज़्यादा नादिम हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में तबसरा नहीं लिख सका। खुदा हाफिज़। चले गए हैं, लेकिन जो लिखने वाले हैं, तनकीद निगार हैं, उन्हें अब मेरा ख्याल है कि जो अभी हक्कानी साहब ने एक इकरारनामा किया या बताया तो वो उसका हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी दरख्वास्त नईमा जाफरी पाशा साहिबा से यह है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इज़हार करें। इतना मुश्किल लग रहा है, हालांकि बोलने को बहुत कुछ है। इंतकाल से 1 हफ्ता पहले उनका फ़ोन आया एक दिन शाम को, और हर दफ़ा जब भी आता था मैं हालांकि उनकी वो आवाज़ से पहचान लेती थी, लेकिन वो कहती थी बेटा हम मसरूर जहाँ बोल रहे हैं। और ये इतना प्यार से ये कहती थी और इतना अच्छा लगता था जैसे वाकई अपना कोई बहुत ही करीबी मिल गया हो। और फिर उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि अब हम बनात का 31 को फंक्शन कर रहे हैं, आप आइए। तो कहने लगे हाँ बेटा जी तो हमारा चाह रहा है, लेकिन टांग से मजबूर है, एक टांग में हमारी तकलीफ़ चल रही है, दुआ करो ठीक हो जाए तो हम आएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा मौसम भी अच्छा होगा, बोले हाँ ये बात भी है। और उसके बाद अचानक पता चला 22 को कि वो नहीं रही। मतलब नाकाबिल यकीन। मैंने 2-3 ग्रुप पे कंफर्म किया कि वाकई यह हकीकत है या किसी ने उड़ा दिया है, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत थी। पिछले साल ही जैसा कि रक्षांदा ने कहा, मेरी मुलाकात भी उनसे रूबरू पिछले साल ही हुई, सितंबर के महीने में, जब मैं वो रक्षांदा के प्रोग्राम में आई। उसके बाद मेरी दरख्वास्त पे वो मेरे घर तशरीफ़ लाईं और बहुत खुश हुई और बहुत देर रहीं। अपना अफसाना उन्होंने नक़ल मकानी पढ़ के सुनाया जो उसी वक्त उन्होंने ताज़ा लिखा था। और इस कदर मोहब्बत के मैं आपको क्या बताऊँगी, शायद अपनों से नहीं मिलती।
اور اسی لیے میرے لیے اس وقت ان کے لیے بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ آسکر وائلڈ نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جو ہم سے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کی یادیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں، اور ان کی سے جو شناسائی ہے وہ تو یہ سمجھیے کہ اتنی پرانی ہے کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو اپنی والدہ کے لیے میں وہاں سے لائبریری سے کتابیں نکلوا کے لاتی تھی، اور ان کی جو فرمائش ہوتی تھی ان میں اور زبیدہ خاتون، اے آر خاتون کے علاوہ یہ فرمائش ہوتی تھی مسرور جہاں کا ناول ضرور لے کے آنا. اور جب ظاہر ہے کہ گھر میں آ ہی جاتا تھا تو میں بھی پڑھتی تھی ان کو، اور اتنا زیادہ مطلب ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی. جو لکھتی تھیں وہ ایسا لگتا تھا کہ ہماری اپنی زندگی ہے، یعنی اسے جیسے ہم اسے جیتے تھے. تو ایک لمبا عرصے کے بعد یہ کچھ میرا خیال ہے کہ 2006 کی بات ہے، ایک دن فون آیا. میری ایک کہانی ایوان اردو میں چھپی تھی، تو میرے پاس فون آیا اور انہوں نے وہی کہا کہ ہم مسرور جہاں بول رہے ہیں، بیٹا نعیمہ جعفری ہو؟ تو میں نے کہا جی. بولی وہ تمہاری کہانی پڑھی تھی اور بہت اچھی تعریف کی. تو میں یقین نہیں کر سکی کہ میں انہی سے بات کر رہی ہوں جن کو کہ ایک لمبے عرصے تک پڑھا، چاہا اور تصور کیا کہ شاید کبھی ان سے ملاقات ہو سکے. اور اس کے بعد سے پھر ہر مہینے 2 مہینے میں کبھی میری کہانی چھپتی، کبھی ان کی کوئی کہانی چھپتی، تو وہ توجہ دلاتی، بیٹا ہماری فلاں اس میں کہانی پڑھیے چھپی ہے، تم پڑھنا اور بتانا. تو اتنا ان سے ملاقات سے پہلے اتنا قریب رشتہ ہو گیا تھا کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں. اور میری ایک تصویر بھی ان کے ساتھ ہے، وہ اتنے پیار سے انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا رکھا ہے کہ جب میں نے دیکھا ابھی تو میں اپنے سائرہ تو ظاہر ان کی نواسی ہیں، لیکن واقعی میں آنسو میرے رک نہیں پائے. ان کے ایک ادب کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کا نہ رہنا. اور ایک بات خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہوتے ان کے ادبی کام کی پذیرائی نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے مسرور آپا اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ کبھی کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود آسمان ادب کا ایک درخشندہ ستارہ تھی. اور ہندوستان میں جیسے کہ حقانی صاحب نے کہا شاید اتنے لوگوں نے بدقسمتی سے ان کو نہ سراہا ہو، لیکن ہندوستان کے باہر ظاہر ان کے اوپر PhD ہوئی اور ان کے کتابوں کا روسی زبان میں ترجمہ ہوا، جو کہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے. تو بہت زیادہ بولنے کا میرا اس وقت ذہن بھی نہیں ہو رہا ہے اور جذبات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بس میں یہی کہوں گی کہ وہ جہاں ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے. انشاءاللہ وہاں پہ وہ اللہ ان کو جنت میں بہت بڑے مراتب عطا کرے، اور ان کے خاندان والوں کو اور ہم سب کو جو ان کا خاندان ہی تھا ان اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ نعیمہ آپا. جیسے کہ ابھی تک کے جو آپ نے تاثرات سنے ان میں ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ مسرور جہاں صاحبہ کا جو ایک انداز تھا، وہ اپنے سے جو جونیئر تھے لکھنے والے ان کی تخلیق اگر ان کی نظر سے گزری ہے اور اس پہ فون نمبر اگر ہے تو وہ اسے کال کر کے ضرور شاباشی بھی دیتی تھیں، سراہتی بھی تھیں. اور اس کا تجربہ مجھے بھی ہے. اتفاق کی بات تھی کہ ابھی حال ہی میں جب ہم نے بنات شروع کی تھی تو اس میں ہم لسٹ بنا رہے تھے کہ ہماری بنات کی سرپرستوں کے نام ہمیں اکٹھے کرنے کون ہونے چاہیے. تو بزرگ خواتین میں نام بہت سارے شامل ہوئے آئے اور ہم نے ان کو شامل رکھا، ان سے بات بھی ہوئی. پھر اسی زمانے میں میری کہانی ملیچ جو ہے وہ ادب سلسلہ میں شائع ہوئی. لکھنؤ سے ان کا فون آیا تو جیسے میرے لیے بھی یہ بڑی حیرت کی بات تھی. انہوں نے جب فون کر کے مجھے پوچھا تسنیم بول رہی ہو بیٹا؟ تو میں نے کہا جی کون؟ ہم مسرور جہاں بول رہے ہیں. مطلب میں بالکل چونکہ ہم نے تازہ لسٹنگ کی تھی تو مجھے فوراً ریکال ہو گیا کہ آپا کا فون ہے. پھر انہوں نے ویسے ہی سراہا، پذیرائی کی، بات کی.
اور جب ایوارڈ کا اعلان کیا تو آپ کو نگار آپا بتائیں گی کہ کیا مطلب ہم کیا کہیں, ہم ان سے مل نہیں پائے, وہ آ نہیں پائیں, ہمارے نصیب میں نہیں تھا. بہرحال اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت میں درخواست شازیہ عمیر سے ہے کہ وہ شازیہ آئیں, تشریف لائیں اور اپنے ڈائس پر تشریف فرما تمام معزز شخصیات اور خواتین و حضرات. ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان اب نہیں رہی جس کا ادب میں ایک رول ماڈل کے طور پر جسے ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, کہ ایک ایسی خاتون جو کسی انسٹیٹیوشن سے وابستہ نہیں رہی, یونیورسٹی نہیں گئی, کالج نہیں گئی, اور شوہر کی خدمت کرتے ہوئے, آپ ان کے بارے میں پڑھیں گی کہ شوہر کی خدمت کرتے ہوئے وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اتنی ساری 500 کہانیاں کیسے لکھ لی, افسانے کیسے لکھ لیے آپ نے, اور ناول. تو انہوں نے کہا کہ شوہر کو میں ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے ایک گھریلو خاتون کر سکتی ہے, میں نے وہ ساری چیزیں کی ان کے لیے. استری کیے ہوئے کپڑے ان کو ملتے تھے, بچوں کی جو خدمات تھی وہ سب میں نے کی. تو ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, پرماننٹ پوسٹ پہ ہیں, ہم ایسا نہیں کر پائے, اور وہ اس طرح کے مطلب ایک رول ماڈل کے طور پر ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں. ادبی زندگی کی شروعات ان کی ایک کہانی وہ کون تھی سے ہوئی جس کا کردار ایک بلی تھی. تو 13-14 سال کی عمر میں ایک بچے کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں, اس حوالے سے ان کی ادبی زندگی کی شروعات ہوئی. خاندان ادب کا جو سلسلہ ہے وہ تو وراثت میں ملا, ان کا پورا خاندان, دادا اور ان کے شوہر اور ان کا نانیحالی خاندان بھی, ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو سلسلے میں ان کو ملی, ان کی وراثت تھی. لیکن ایک دیکھیے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جن کا ہمارے یہاں, میں خود تنقید, افسانے کی تنقید بھی پڑھتی ہوں, شاعری پہ میری تنقید بھی ہے, اور شاعری کے حوالے, یعنی ایک ادب کا اسٹوڈنٹ یا اردو ادب میں اس طرح سے ان کی شناخت قائم نہیں ہو پائی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے اردو ادب کے حوالے سے. باہر میں ان کی شناخت قائم ہو گئی, باہر کے لوگ ان کو جان رہے ہیں, دور دراز جگہوں پہ ان کی شناخت ہے, لیکن ہمارے یہاں نہیں. اس کا سب سے بڑا دیکھیں جواز یہ ہے کہ پاپولر ادب میں ان کو شمار میرے خیال میں کیا جاتا رہا ہوگا, کیونکہ شمع اور 20ویں صدی میں جو لوگ چھپتے ہیں ان کو ادبی حیثیت سے وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر کم نظری ہے, ہماری کم مائگی ہے, جس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ خاتون تھی, خاتون کو تو ایسے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. تو دوسری اس کے علاوہ یہ ہے کہ نام و نمود کی ان کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ جائیں, محفلوں میں جائیں اور اپنے کو انٹروڈیوس کرائیں. وہ گھر کی ذمہ داری بھی نبھا رہی تھی, بچے کو بھی دیکھ رہی تھی, شوہر کو بھی دیکھ رہی تھی, اور پھر اپنا کام بھی کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں تھیں, آج ہمارے درمیان نہیں ہے. میں نے یوکلپٹس, یہ ان کا پڑھا, بوڑھا یوکلپٹس. تو اس میں ایک بہت ہی اچھی کہانی مجھے لگی, نامحرم. اس میں خاص طور سے ان کی کہانیوں کو آپ دیکھیں گے کہ سماج میں جو عورتوں کی کیا سچویشنز ہے, اس زمانے میں کیا چل رہا تھا, لکھنوی معاشرے میں کیا چل رہا تھا, جو اعلیٰ خاندان تھے, نوابین اور بادشاہ, اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اس میں آئیں. تو اس میں نامحرم کے حوالے سے ہے کہ ایک عورت کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اور کیا ریلیشن, اگر وہ غیر لوگوں سے ریلیشن, اس کا انجام کیا ہوتا. اصلاحی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں اس میں. تو بہت اچھی کہانیاں. اصلاحی حوالے سے ہم بات کریں یا ادبی حوالے سے بات کریں تو اردو ادب میں بھی اب تو نہیں رہی. یہ ہم لوگوں کو آگے بڑھانا ہے, اور تنقید پر, افسانے کی جب تنقید لکھی جائے گی تو یقیناً ان پر بھی کام ہونا چاہیے. ہماری یونیورسٹی میں بہت سے بچے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ان پر بھی کام ہو, اور اگر میٹنگ میں یہ بات میں اٹھاؤں گی انشاءاللہ تو ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی روح کو مغفرت کرے. شکریہ. اب میں درخواست وسیم راشد صاحبہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وسیم راشد. چراغ ظلمت شب میں جلا کے چلتے ہیں, ہم اپنے راستے خود ہی بنا کے چلتے ہیں. ایک ایسی ادیبہ, ایک ایسی مصنفہ جنہوں نے یقیناً اپنے راستے خود بنائے. میری بدقسمتی, میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں نے ان کے بے شمار انٹرویوز سنے, میں نے ان کی کہانیاں پڑھی اسکول اور کالج میں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ چھپ چھپ کے کہانیاں پڑھتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے جو خواتین تھیں, جو عورتیں تھیں, جو لڑکیاں تھیں, وہ گھروں میں جو ناول اور افسانے ہوا کرتے تھے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے چھپ چھپ کے جن کے ناول پڑھے, مسرور جہاں کے ناول ہم نے کھلے عام پڑھے. ایسا لکھتی تھیں وہ. بہت ساری کہانیاں ان کی پڑھی تھیں.
انہوں نے ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے لکھتی ہیں میاں آپ کے کچھ نہیں کہتے, تو مجھے ایک ان کا جملہ بڑا اچھا لگا تھا جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں بچوں کو میں لیتی ہوں اور ایک بچے کو لٹاتی ہوں, اس کے منہ میں شیشی ٹھونس دیتی ہوں. ایسا گھریلو سا ایسا پیارا سا جملہ جس سے ہم کو حوصلہ ملے کہ ہم وہ اس طریقے سے, یعنی شیشے ٹھونس دیتی ہوں ایک زانو پہ کاپی. تو انہوں نے کہا ان کی اتنی ہمت کہ وہ میری کہانی کے بارے میں کچھ کہیں, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ بڑی رونی کہانیاں لکھتی ہو تم. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایسی خاتون, ایک ایسی افسانہ نگار, ایسی ناول نگار تھیں جنہوں نے یقیناً اپنے راستے خود بنائے. اور دیکھیے میں نے ایک کسی بہت ہی انگریزی کا ایک بہت بڑا رائٹر تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے ادیبوں اور رائٹرز کے ساتھ کیا کرتے ہو, تم تو ان کو دفنا دیتے ہو, ہم ان کو زندہ رکھتے ہیں. ہم ان کی بلی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے. تھوڑی سی ایک بات یہ تو ہے جیسے حقانی صاحب نے کہا کہ ان کو اتنا مقام نہیں ملا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کہانیاں, جو بھی ناول, جو بھی افسانے, قومی یکجہتی پہ بہت سارے ان کے میں نے افسانے پڑھے ہیں, جانیہ امر ہو گیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے, ناقص رائے ہے, کہ مسرور آپا کا جو مقام ہے وہ بہت سو کو حاصل نہیں ہو سکا. اے آر خاتون نے لکھا رضیہ بٹ, ہم پڑھتے تھے بشرا رحمان کے ناول پڑھے ہم نے, لیکن جس زمانے میں ہم مسرور آپا کو پڑھتے تھے یقین جانیے ایسا لگتا تھا کہ زندگی کی کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے. کبھی کبھی بشرا رحمان کو پڑھ کے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی زندگی کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں, کہ لیکن مسرور آپا کی کہانیاں ہماری اور آپ کی کہانیاں لگتی تھیں. مجھے بہت کچھ نہیں کہنا, ظاہر ہے مجھے بہت تکلیف ہے, میں کبھی ان سے نہیں ملی, لیکن آج جب میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان کو بہت جانتی تھی. یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں, یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں, میں تو سناٹا ہوں بکھروں تو صدا ہو جاؤں. اور وہ آج ہمارے بیچ میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. واقعی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا جو محاورہ بنا ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب چلے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوتاہی برتی, ہم سے غلطی ہو گئی. تو ان سب باتوں کو جب ہمیں احساس ہو تو آگے جو شخصیات ہمارے بیچ موجود ہیں ان سے ان کی تلفی نہ ہو, اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے. اور بنات انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا خیال رکھے گی, اور آنے والے دنوں میں جلسوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اردو ادب کی دنیا میں اس طرح کے نام ہیں, خاص طور سے خواتین, ان کو یاد کریں اور ان سے باتیں کریں, ان سے روبرو کریں, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھنے والے ہیں, ان سے ان کو روبرو کریں. جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میری درخواست چشمہ فاروقی صاحبہ سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں چشمہ فاروقی صاحبہ کو, اور وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ. جن کو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہوں اور جب ان سے ہماری ملاقات ہو جائے تو کیا احساسات ہوتے ہوں گے یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. یہ موقع فراہم کیا نعیمہ آپا نے اپنے گھر پر, جب مسرور آپا کو پہلی بار بلایا اور میں وہاں گئی تو وہ میرے سامنے تھیں, اور واقعی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جن کو میں پڑھتی رہی انہیں میں آج دیکھ بھی رہی ہوں. بہت ہی اچھا لگا, بہت اچھا لگا. تو پھر میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگیں کہ وہ بیٹا تم ایسے خانوادے سے ہو کہ تمہیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی تم نے ایک اپنی اچھی پہچان بنائی ہے, اور میرا خیال ہے کہ تمہیں اس ڈگر پہ چلتے رہنا چاہیے. میرے گھر میں کبھی کسی رسالے یا اخبار کے آنے کی کوئی مناہی نہیں تھی, مطلب ہم شمع بھی بڑے آرام سے پڑھتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی. اور مسرور آپا کو میں نے ہمیشہ 20ویں صدی میں پڑھا. 20ویں صدی پہلی فرصت میں ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا. شمع آنٹی کی شکریہ. اور اس میں ہم مسرور آپا کو پڑھتے تھے, سراج انور کو پڑھتے تھے, بقایا کو پڑھتے تھے. اور جب ان کو پہلی بار دیکھا تو ایسا لگا کہ پھر میں نے سوچا چلو, میں ان سے کہا آپا سے, میں نے کہا آپ سے دیر سے ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ دیر تلک ملیں گے. اور جب ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ نہیں رہی, تو واقعی بڑی تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. اور یہاں آج آنے کے لیے مجھے بہت اپنے قدم بھاری بھاری لگے کہ جن کو میں نے سوچا تھا کہ میں ان سے ملتی رہوں گی, اب بات چیت ہوتی رہے گی کہیں نہ کہیں ضرور, اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں. آج ہمیں انہیں تعزیتی جلسے میں جانا ہے ان کی, تو بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف. شکریہ, اور نہیں بول پاؤں گی. شکریہ چشمہ. ظاہر ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی یادیں وابستہ ہیں وہ اس وقت سب کے دلوں میں جو ہے وہ اس طرح سے ہیں اور ذہن میں ابھر آئی ہیں. جس طرح ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ خواتین کہانیاں کیسے لکھتی ہیں, مسرور آپا کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ
घरेलू ज़िंदगी जीते हुए और बच्चों को पालते हुए, शौहर को देखते हुए, तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी जो बनात पे ज़किया मशहदी आपा मौजूद रहती हैं, वो भी जैसे जब हमारे बीच गुफ्तगू हो रही होती है तो वो लिखती हैं, उसके बाद कहती हैं रुको रुको मैं हंडिया चलाई आऊँ। तो मतलब ये कैफियत तो है, सबकी ही है। सब लोग जो लिखने वाली ख़वातीन हैं आम तौर पे ज़्यादातर वो इससे गुज़रती हैं, और हमें लगता है कि हम सब भी उसी खानवादे से हैं। वो कहते हैं ना कि इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, हम भी उसी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। मेरी दरख्वास्त है अब शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मेरी तो मसरूर यहाँ पाते इतनी यादें वाबस्ता हैं कि मैं मतलब बता ही नहीं सकती इस वक्त। वो इतनी सी बात है कि जब मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ख़बर आई, मैंने फ़ौरन बनात को भेजी, तो अजीब कैफियत हो गई थी मेरी कि इत्तफाक से मेरा बेटा मेरे सामने था। कहने लगे अम्मी क्या हुआ आपको, अचानक कैसी खबर पढ़ ली आपने। पर मेरे टप टप आंसू गिरने लगे, एक एक बात उनकी याद आने लगी जो समझिए 92 में मैंने, उससे पहले बहुत पहले से छप रही थी, लेकिन मैंने बाकायदा उनको जब दफ्तर 20 सदी तशरीफ़ लाई और हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, जो अंदाज वो दिल पे मतलब एक एक याद जो मेरी आनी शुरू हुई है, एक एक बात। और फिर मेरी क्या होता था कि रहमान साहब कहते थे भाई ख़त लिखो, राइटर को तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कहा देखिए मैं अपने लेवल पे ख़त लिखूंगी, आपकी तरफ से नहीं लिखूंगी। खैर बहरहाल जब मैं ख़त लिखती थी, हाँ वो बात तो बतानी भूल गई कि जो वो कहने लगी अरे मैं तो तुम्हें बड़ी बुजुर्ग हस्ती समझती थी रहमान नैयर के हवाले से, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो। खैर बहरहाल उनकी वो थी मोहब्बतें, उनकी इतनी याद आती हैं, इतनी देर तक बातें हुआ करती थी, कहानी भेजती थी। फिर अब अभी शायद मैंने कहा कि 20वीं सदी और शमा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20वीं सदी में बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर कमर रईस, कोई है ही नहीं ऐसा बचा हुआ जो नहीं, बल्कि इसमत चुगताई ने एक बार एतराफ़ किया था कि मैं बहुत छपी हूँ, लेकिन जब 20वीं सदी में छपी तो पता चला कि कितने खतूत मेरे पास आते हैं। मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ, मतलब उनको फ़ख्र हासिल होता था इस बात पर। तो वही हमारी मशहूर आपा थी, उनके 2 नावल हमारे यहाँ छपे, बेशुमार कहानियाँ छपी। बस मैं किस किस का जिक्र करूँ, अजीब कैफियत हो रही है मेरी। उनकी मोहब्बतें कुछ मत पूछिए। जब पहली बार उनसे मुलाकातें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उनके जब जवान बेटे का इंतकाल हुआ और जैसे ही हमें खबर मिली तो रहमान साहब का था भाई हम लोग तो यानी राइटर से बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात हो जाते हैं। हम दोनों गए वहाँ पर, लेकिन किस कदर मतलब हम सोच रहे थे हम कि क्या हालत होगी, लेकिन किस कदर सुकून से मिली और एकदम बस रहमान साहब के गले लग के रोने लगी। तो मेरे तो इस पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर उसके बाद ख़त लिखती हैं कि शमा तुम दोनों आए, मेरे गम में शरीक हुए। वो आज ख़त मेरे पास असासा हैं उनके, मेरे कम से कम कितने ख़त हैं मेरे पास जो राइटर के मौजूद हैं। मेरे मशहूर आप वो मेरे लिए बहुत कीमती हो गए हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, उनकी किस बात को याद करूं। वो इतनी सी बात है कि उन जैसी मोहब्बत करने वाली यानी कि राइटर तो थी ही वो बहुत बड़ी, मैं तो उनको बड़ी राइटर मानती हूँ। उनके कितने ही नॉवेल छपे, लेकिन बाकायदे सीरियलाइज हुए। उन्होंने कहा मेरे नॉवेल बहुत छपे शमा, लेकिन जब सीरियलाइज होते हैं हर महीने उसके 8-10 सफ़े आते हैं, गोया कि इश्तहार छप रहा है एक राइटर के बारे में। तो इस तरीके से वो कहती हूँ, हमेशा कहती थी मुझे कुछ ही मतलब नहीं है कि 20वीं सदी अवामी पर चाहे या अदबी पर चाहे, बस मुझे तो इतनी बात मालूम है कि जिसको अपनी शनाख्त कायम करनी है वो 20वीं सदी में छप जाए, उसकी शनाख्त कायम हो जाती है। बस मेरी दुआ है। और सहरिश और ये जब हम जहाँ गए तो बहुत छोटी छोटी थी सहरिश और ये दोनों, तो इनकी बातें तो इस कदर करती थी। कुछ दिनों पहले की बात है, मुझसे कहने लगी शमा मुझे बेटी बहुत याद आ रही है। मैंने कहा तो आपा आप चली जाइए, एक बेटी उनकी पाकिस्तान में है। कहने लगी हिम्मत नहीं है मेरी जाने की। इत्तफाक से जब वो पाकिस्तान से अभी आई पिछले दिनों, उनके इंतकाल से चंद महीने पहले,
تو مجھے خبر دی شمع وہ آ گئی ہے, میری بیٹی آ گئی ہے, اور بہت خوش تھی, بہت زیادہ, بہت دیر تک. میں کہا آپا آپ اتنی دیر تک مجھ سے باتیں مت کیجیے, ان سے باتیں کیجیے. تو پھر جب وہ چلی گئی, پھر بڑی لمبی گفتگو کی, میری دل کی وہ مطلب دنیا بھر کی باتیں انہوں نے کی. بہرحال وہ اتنی پیاری تھی, اتنی محبت کرنے والی تھی, مجھے لگتا ہے مجھ سے ہی نہیں, جو بھی ان کے قریب گیا سب یہ لگتا ہے کہ وہ میری اپنی تھی, وہ میری اپنی تھی. ہماری تو خیر بہت ہی قریبی تعلقات تھے, لیکن سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بہت قریب تھی ہم تھے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کے بچوں کو سکون عطا فرمائے, کیونکہ ایسی پیاری محبت کرنے والی, جن کو جو ہم غیر تھے, خونی رشتہ نہیں تھا, لیکن وہ ہمیں اپنی سگوں سے بڑھ کے لگتی تھی, تو ان کے اپنے اپنوں کا کیا حال ہوگا اس وقت. بہت بہت شکریہ شمع آپ کا. ظاہر ہے 20ویں صدی کے حوالے سے آپ سے بہتر گفتگو کون کرے گا, بلکہ ہم تو اور سننا چاہتے ہیں آپ سے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ مسرور جہاں کی کتابیں پڑھیں تو آپ انتصاب ضرور پڑھیے گا. آپ انتصاب میں دیکھیے گا کہ وہ اپنے محبت کر مطلب جن سے وہ پیار کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں, صرف انسان نہیں, میرا خیال ہے سائرہ بتائیں گی, وہ جن چیزوں سے پیار کرتی ہیں ان کا تذکرہ کرتی ہیں وہ. آپ جب انتصاب پڑھیے گا کچھ کتابوں کے تو اندازہ ہوگا. کئی کتابیں نواسیوں کے نام بھی ہیں, ماں باپ کے نام بھی ہیں, کچھ اپنی پرانی یادوں کے نام بھی ہیں, پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا. بہرحال میری درخواست شاداب تبسم سے ہے, تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. یہ ہجرتیں ہیں زمین و زماں سے آگے کی, جو جا چکا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا. بہت جذباتی محفل ہے اور سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. مسرور جہاں صاحبہ سے میری ذہنی وابستگی تو میں آپ بتاؤں کہ اس وقت سے بچپن سے ہے, جب سے مجھے یہ شعور بھی نہیں تھا کہ ناول افسانہ کیا ہوتا ہے. میں بچپن میں جب نور بطول پڑھتی تھی, ہمارے گھر آتے تھے, تو 20ویں صدی اور شمع, اب مجھے یہ خیال نہیں کہ اس میں ان کے نام سے ان کے کسی ایک ناول کا اشتہار ہوتا تھا. مسرور جہاں کا ناول کا نام مجھے اب تک یاد نہیں تھا, لیکن اب میں نے وہ پڑھ لیا ہے وہ ناول ان کا, جب مجھے میرے سامنے آیا ہم نشی کے نام سے. تو جب میں نے ان کا یہ ناول پڑھا تو اس میں ناول جب سامنے آیا تب مجھے اس کا نام یاد آیا کہ بچپن میں جس کا نام سنتی تھی وہ یہ ناول ہے. اس میں ناول کو جب میں نے پڑھا کہ اس میں مجھے یہ احساس ہوا, یہ محسوس ہوا, اس کی کردار, اس کی ترتیب, اس کا جو بیانیہ اور اس کا اسلوب ایک دم سادہ, رواں دواں, کہیں بھی لفظوں کا الجھاؤ نہیں, کہیں کوئی داؤ پیچ نہیں, اپنی بات کو سادگی کے ساتھ کہتی چلی جاتی ہیں, جو ایک دم ذہن میں اور اترتی چلی جاتی ہے. اب ابھی جیسے کہ حقانی بھائی نے کہا اور کہ ان پر کوئی کام نہیں ہوا ہے, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. دیکھیے ہندوستان میں ڈی لٹ سب سے بڑی ڈگری ہے, جو کہ کانپور یونیورسٹی سے نکہت عابدی صاحبہ نے مسرور جہاں آبادی کی حیات و خدمات پر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. اور ان کی یہ بھی ذکر ہو چکا کہ بہت ساری ان کے کہانیوں کے تراجم مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں, اور ان کا ایک جو افسانہ ہے مہاراشٹر کے اردو اسکول کے سلیبس میں شامل ہے. بس یہی ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں. مسرور جہاں آپا کا صرف میرا نام سنا تھا, ان سے میری پہلی ملاقات پچھلے سال جو رخشندہ روحی صاحبہ نے تہنیتی جلسے کا اہتمام جامعہ کے نہرو گیسٹ ہاؤس میں کیا تھا, اس میں ان سے روبرو ہونے کا موقع ملا, ان سے ملاقات ہوئی, بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے. بس وہ سارا منظر میرے سامنے آتا رہا جب سے تعزیتی جلسے کا ذکر ہو رہا تھا ہمارے بنات کے فورم پر. تو بس کیا وزیدار شخصیت